صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، مگر وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب انتقال ہوا تو جو علاقے کے لوگ تھے، اس کے محلے کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے یہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو غسل، کفن کچھ بھی نہیں کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اتنا گناہ گار ہے، اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کیا غسل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے اپنا کام کیا، ادھر رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جائیے، ایک علاقے میں ہمارا بندہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجیے۔ ابھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلیم اللہ کو، اللہ کے نبی کو۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جس کا جنازہ اللہ کا نبی پڑھا لے، جس کا غسل کفن اللہ کے نبی دیں، تو وہ تو بخشا بخشایا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں پہنچے اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایسا کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہوا؟ کہاں، وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا اور ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے بھیجا اس علاقے میں کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا غسل، کفن، تدفین سارے انتظام کروں۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا گناہ گار کہ ہم نے تو جنازہ پڑھے بغیر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ اتنا کرم کیوں، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک کمال یہ تھا انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا، تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب پاک کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا ایسی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کے سبب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور وزوجتہ 70 حورا، فرمایا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس زمانے میں تو ایمان والا ہوگا، مگر نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ اس نے 500 بار درود پاک پڑھے، 400 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، نہیں، بس تورات کھولتا تھا، نام پاک سامنے آتا تھا، ادب کرتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اللہ نے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جو نبی پاک کا امتی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا امتی ہو، اور روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، سبحان اللہ 50 بار، 100 بار، 200 بار، تو اس کے بارے نہارے کیوں نہ ہو جائیں گے؟ اس پر سوچیے کیسی کیسی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے، بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم ہے۔ اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو، اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ہائے ہائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گھیرا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، اور سبحان اللہ، ایک اور بات پتہ چلی
کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سنو، نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی، حضرت ابوبکر کی قسمت پر جان قربان۔ نبی پاک نے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اقامت میں سنیں، جب اذان میں سنیں، بیان میں سنیں، یہ محبت کی نشانیاں ہیں، اپنے آقا کے نام کو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور آنکھوں سے لگائیں۔ یاد رہے اب جب یہ چومنا ہوتا ہے نا، اس میں آواز نہیں آنی چاہیے، ہاں بغیر آواز کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور کیوں نہ چومیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا پیارا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خوب درود پاک پڑھنے ہیں، اور درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ ہم پورا سال درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے۔ فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اسی کی عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی، کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جانے کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے۔ کہ مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا، وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے۔ یہ عشق کے انداز ہے، میں نے خود جان بوجھ کر کیا، میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں۔ تو خیر کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لے اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں نا، بڑا پیارا شعر ہے ویسے یہ، جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے، مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اچھا سبحان اللہ، آج چونکہ پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ امیزنگ، وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں عرب کی دنیا میں، جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے، کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہے
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ اکبر۔ اچھا اب آپ آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا۔ پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اللہ اکبر۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جا تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جا تے، میرے آقا تیرا شور نہیں۔ اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ نبی پاک کا چرچا ہم نے کیسا بلند فرمایا، سنو سنتے جاؤ جھومتے جاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ۔ اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے، وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے۔ دوزخ والوں کے ہاں اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلا یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ کیسا نام ہے کہ اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے، اور یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے۔ برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے، ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ اکبر۔ وخاتم النبیین، گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں، اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو تو عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، مسکراہٹیں چہروں پہ۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں نبی پاک کا نام رکھا کب گیا، سبحان اللہ۔ یاد رہے دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جائے، یہ سنت ہے، اور عموماً ماں باپ نام رکھتے ہیں، رشتہ دار نام رکھتے ہیں۔ میرے آقا وہ ہیں جن کا نام رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے،
ہاں حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں انہوں نے نام محمد رکھا، مگر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جن کی مشرق و مغرب میں سب لوگ پیروی کریں گے اور زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی۔ اس طرح پیارے آقا کی مبارک والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمنہ آپ کے ہاں امت کے سردار آنے والے ہیں، جب ان کی ولادت ہو تو آپ کا نام محمد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سب باتیں ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں، ورنہ نبی پاک کا نام محمد کب رکھا گیا؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس پاک نور نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ۔ اس وقت رب کائنات نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے بنایا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ دیکھا نام محمد، ہر شے پہ دیکھا ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے، ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ اچھا نام محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نام ہی کمال کا ہے۔ نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں، فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے ہیں نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نام محمد کا معنی ہے، لفظی معنی روض القدس کتاب میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن اور انسان، فرشتے کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پتہ ایک بہت خوبصورت اور چیز کو واضح کرتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو۔ لیکن دنیا میں یہ بات طے ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے۔ 100 خوبیاں ہوں گی تو 2-4 عیب بھی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی کی آپ تعریف ہی کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر نبی پاک کا نام محمد، اللہ نے محمد بنایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی جس کی ہر لمحہ، ہر زمانے میں، ہر جگہ، زمین و آسمان کی وسعتوں میں صرف تعریف ہی تعریف کی جائے گی۔ ارے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ 50 تعریفیں کر لو، 1-2 کمزوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کو عیب بھی ہوتے ہیں، اس میں خطائیں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ارے عیب تو چھوڑو، وہاں گمان نقص بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے ذرا شیر کی چاشنی تو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر گلاب میں بھی ایک پرابلم ہے، گلاب اٹھاؤ تو کانٹا لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ شمع جو ہے، آپ گھر میں کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے۔ فرمایا شمع ہوتی بڑی اچھی ہے، اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں ہوتا۔ اٹ مینز ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں کہ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے۔ اب پھر یہ شعر سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں۔ اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے آئے ہائے اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی۔
اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے ہیں. یہ دنیا میں 67% پانی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی, رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. مگر اس کی تفسیر میں ایک سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لفظ کلمات اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے, یہاں کون سی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کریں, نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کریں, پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کریں. وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی, میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوگی. سمجھ لو قرآن کی آیت سنی, تفسیر سنی کہ سمندر سیاہی بنے پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی نبی پاک کی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیب تناہی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ کسی کی بھی تعریف لکھو تھوڑے دن بعد تھوڑے گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے. کتنی تعریف لکھو گے ایک بندے کی, مگر میرے آقا وہ ہیں جب سے دنیا میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں, بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے. اور کیسے پوری ہو جائے؟ علم ابجد ہوتا ہے, اس میں نبی پاک کے اسلام کے اعداد ہیں 92, یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا. مگر اسی طرح اعداد نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں علم البسط. علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں, اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں. وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں. اللہ اکبر, یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سنو, علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا, ان کو جتنے کمالات دیے, ان کو جتنے فضائل ملے, ان کو جتنے معجزات ملے, اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا, اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں, یار ہے مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں, یار ہے کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی بھی حق دا نظارہ, دید میرے حق دا نظارہ, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. بہت انبیاء کو معجزات دیے, مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے. اچھا ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے, دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے, مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے, اب جوڑ کر بھی بتائیں. نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے. معجزات بڑے آئے, سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا. لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی, اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں, سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے. ارے جتنی بھی ترقی کر لو, ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے, مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں, مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے, پھر سورج آتا ہے, عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا, کر کے اشارہ سونا سورج موڑنا, کر کے اشارہ سونا سورج موڑنا, آپے چاند چھوڑ دے, آپے چاند چھوڑ دا, آپے چاند چھوڑ دے, آپے چاند چھوڑ دا, بگڑی بنا میرے نبی کا اشارہ, بگڑی بنا
بڑے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے, یہاں جو بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, آقا کا اشارہ ایسا ہے کہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے. میرے رضا کا کمال پتہ کیا ہے, اللہ تعریف بھی لکھتے ہیں ساتھ اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. ہاں نبی پاک کی نعتیں لکھتے لکھتے نا شان بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں بیچ میں اپنی فائل بھی کہ حضور اب آقا علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل برس جاتے ہیں, جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیجئے نا. آپ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے, صدقہ ان ہاتھوں کا ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے, ان کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تو بادل برس جاتے, حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے. حضور ہی غلام بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آج ان مبارک ہاتھوں کی سخاوت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. مدینے والے آقا سے گزارش کہ ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں. سنو سنو, نام محمد سے عقیدہ ختم نبوت بھی کیسے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے گا, نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد حمد سے بنا ہے, اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ, جب پانی پیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ, کوئی بھی کام ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے آخر میں حمد کی جاتی ہے. اللہ کریم نے جنت والوں سے کیا فرمایا قرآن میں, وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھیں, کسی کا نام محمد نہیں تھا, اس لیے کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا. سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جبھی تو شاید کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی شان کیسی, غم کی گھٹا اشارہ نام محمد کر دے, اشارہ نام محمد, رنجو والوں میں ہے نام لیوا, رنجو والوں میں ہے نام لیوا, کر دے اشارہ نام محمد کر دے, اشارہ نام محمد. بیڑا خدا کی قسم نبی پاک آج بھی مدد فرماتے ہیں, توجہ کر کے انہیں پکارو. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, تیرے سہارا نام محمد, تیرے سہارا نام محمد, نام محمد, دل کا اجالا زخمی جگر پر مجروح دل پر, زخمی جگر پر مجروح جگر پر, مرہم لگا جا, مرہم لگا جا, نام محمد, مرہم لگا جا, نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اور رکھو سبحانا نام محمد, نام محمد, دل کا اجالا نام محمد.
یہ تو ایسی برکت والا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے تو بچے اور والد کی مغفرت ہو جائے گی. ہاں بلکہ کوئی چاہے نا کہ اگر بیٹا پیدا ہو, علماء نے یہ بھی لکھا, امام عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرا فقط سمیتہ محمدن, اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد میں نے رکھا, انشاءاللہ عز و جل بیٹا ہی پیدا ہوگا. آپ کو پتا جس سال نبی پاک جس مہینے میں میرے آقا پیدا ہوئے اس مہینے میں اس وقت میں اس علاقے میں سارے لڑکے پیدا ہوئے. تو نبی پاک کی شان یہ ہے, اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا ہو وہ اور میری محبت رسول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا طریقہ تھا. یہاں ان تمام لوگوں کو پہلے ذرا میں پیغام دے دوں, جو ایک عجیب سی ریس لگی ہوئی آج ہمارے یہاں, بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے, کوئی نیا نام بتائیں حضرت, پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو. ارے اس چکر میں یہ برکت والے نام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا حرج ہے اگر ہمارے گھر میں بہت سارے محمد ہوں, صحابہ کے نام ہوں, اولیاء کے نام ہوں, عجیب و غریب نام تلاش کرنے, اس ریس سے باہر آ جائے. آپ کو پتا امام غزالی جو کتنے بڑے امام ہیں آپ تصوف کے, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. آپ کے والد کا نام محمد, آپ کے دادا کا نام محمد. جی ہاں کتابوں میں پڑھے نام لکھا ہے محمد بن محمد غزالی. ہم کہتے ہیں میرے خاندان میں ایک نام یہ, کوئی اور نام بتائیے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا تھا, جب بیٹا پیدا ہوتا ہے کوئی نام پوچھنے آتا, سیدھی اعلیٰ حضرت نام اس کا محمد ہی رکھتے, پکارنے کے لیے کوئی بھی نام دے دیتے. اور سبحان اللہ عاشق اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت بھی یہ فرماتے ہیں جب بھی ان سے کوئی بچے کا نام پوچھے تو نام محمد رکھتے ہیں, پکارنے کے لیے احمد رضا, پکارنے کے لیے شعبان رضا, پکارنے کے لیے ابو بکر رضا, کوئی بھی نام کہہ دیں پکارنے کے لیے, کیونکہ نام محمد کی پھر تعظیم بھی کرنی ہے. جی ہاں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں محمد بہت پیارا نام ہے, اس کی تعریف حدیثوں میں آئی ہے, لیکن اگر بگڑنے کا خدشہ ہو, نام کوئی بگاڑ دے گا, تصغیر کرے گا, تو ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے میں یہ نام رکھے, پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں تاکہ اس نام کے بگڑنے سے اور اس کی معاذ اللہ تصغیر سے بچیں. اور سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو کہ معاذ اللہ اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے اس نے یہ کر دیا, وہ ایسا کرتا ہے. نہیں, نام محمد ہے تو پھر اس کی عزت کرنی ہے, تو اس لیے پکارنے کے لیے کوئی نام رکھا جائے مگر بچوں کا نام محمد ہی رکھنا چاہیے. اور سبحان اللہ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ محمد ہی رکھا جاتا ہے. میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا اپروکسیمیٹلی اعلیٰ حضرت نے کہا 1400 کے قریب نام ہے. ہمیں تو کئی نام سنے بھی نہیں ہیں. آج میں ایک بڑا کمال کا نام بیان کا وقت اختتام کی طرف ہے, مگر یہ ایسا نام ہے کہ آپ اس نام کو اور اس کے معنی کو سنیں گے تو کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا, دل اور خوش ہو جائے گا, محبت رسول اور بڑھ جائے گی. میرے آقا کا ایک نام پاک ہے ملال, میم لام الف اور ذال, ٹھیک ہے. ملال, ملال کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والا, یعنی مشکل میں, پریشانی میں, مصیبت میں, گھبراہٹ میں جن کی پناہ لی جائے میرے آقا کا نام ملال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے لیے پناہ گاہ بنایا ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا جب بھی مشکل پیش آتی پیارے آقا کے پاس آتے اور رسول پاک علیہ السلام کی پناہ لیتے. کسی کی آمدن کم ہوتی, تنگی ہوتی, پیارے آقا کی بارگاہ میں آتے. کسی سے کوئی خطا ہو جاتی, پیارے آقا کی خدمت میں آ کے پناہ لیتے. کسی کی آنکھ نکل آتی, نبی پاک کی بارگاہ میں آتے, آقا لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس لگا دیتے. اللہ اکبر. صحابہ کو جو بھی پرابلم ہوتا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر پناہ لیتے تھے. گویا ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب ملاد کیسے, پناہ کیسے دیتے, مدد کیسے فرماتے, اور اتھارٹی کیسی تھی. سنو, ایک بار ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا خلاصہ ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. ہلاک تو یا رسول اللہ. آیا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے اپنا فرض روزہ توڑ دیا ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی فرض روزہ توڑ دے تو اس پہ کفارہ ہوتا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے پتا ہے اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے, میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا, اتنے پیسے نہیں ہیں. پیارے آقا نے فرمایا کہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہتے حضور
वो भी नहीं रख सकता। प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहते हुजूर वो भी मेरी इस्तिताअत नहीं है, पनाह लेने आए थे ना, सॉल्यूशन चाहते थे, गलती हो गई है, मगर पता है सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। हर बात में वो कहते हैं मेरी इस्तिताअत नहीं, मेरी ताकत नहीं, मैं 2 महीने रोजे कैसे रखूं, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं। अब ये बात करके कोने में बैठ गए, यानी अब कोई सॉल्यूशन उनको जाहिर उनका कोई मसले का हल नहीं हुआ, मगर गए नहीं, दरबार रिसालत में बैठ गए। उन्हें पता था मसला हल यहीं से होगा, पड़े ही रहने से काम होगा। वो बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो नबी पाक की बारगाह में एक और सहाबी आए और वो सरकार अलैहिस्सलाम से की बारगाह में खजूर की टोकरी तोहफे में लेकर आए। नबी पाक को एक टोकरी खजूर की मिली। यहाँ आकर फरमाया वो किधर गए जो थोड़ी देर पहले आए थे और कफारे का पूछ रहे थे। वो सहाबी खड़े होकर आ गए, कहा जाओ जाकर मदीने में मिस्कीनों को खिला दो। कफारा तो ये है ना कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। पैसे नहीं थे, नबी पाक ने उसको दे दिया। फरमाया खुद हादा फतसद्दक़ू बिही, ये खजूर की टोकरी लो और सदका करके अपने रोजे का कफारा अदा करो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी भी कमाल के थे, कहते आला अफ़क़रु मिन्नी या रसूल अल्लाह, हुजूर पूरे मदीने में मुझसे बड़ा फकीर कौन है, मैं पहले ही बड़ा गरीब हूँ, मैं किसी और मिस्कीन को क्यों ढूंढूं। अल्लाह अकबर। शरीयत ये कहती है कि रोजा जानबूझ के तोड़ा जाए, उसका कफारा ये है या तो गुलाम आजाद करे या 60 रोजे रखे लगातार या 60 मिस्कीनों को खिलाएं। मगर नबी पाक को अल्लाह ने अथॉरिटी कैसी दी। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, मेरे आका खूब मुस्कुराए। नबी पाक के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए कि ना कोई कफारे की कीमत अदा कर रहा है, खजूरें बांटने को दे रहा हूं तो कहता है हुजूर मैं ही सबसे बड़ा फकीर हूं। आका मुस्कुराते फरमाते जा खुद खा, अपने घर वालों को खिला, तेरा कफारा अदा होगा। हाय हाय, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। खुद ही भीख अता फरमाते हैं और खुद दुआ भी देते हैं, खुद बेड़ा पार भी करवाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो मेरे आका गुलाब हैं, वो पनाह अता फरमाते हैं और ये नाम रब ने उन्हें अता फरमाया है। ये सिर्फ अपनी हयाते ज़ाहिरी में नहीं, आज भी पनाह अता फरमाते हैं, आज भी मदद फरमाते हैं, आज भी मुश्किल हल फरमाते हैं। बस दिल से उन्हें पुकारना है, बस दिल से उनकी तरफ तवज्जो करनी है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अरे एक बार दिल से पुकारो तो सही, उनकी तरफ लौ तो लगाओ। मगर मसला ये है कि आज हम दुनिया भर में धक्के खाते हैं, आज हम दुनिया वालों के पास तो जाते हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं जाते, नबी पाक की रजा वाले काम नहीं करते। सरकार अलैहिस्सलाम पर अगर दुरूद पाक की कसरत की जाए, वो खास निगाह रहमत फरमाते हैं। नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए, अरे वो तो खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये दावत इस्लामी वाले जो आपको बार बार सुन्नतें बताते हैं ना, इनसे मुंह ना मोड़ा करो। अरे ये तो तुम्हें जन्नत के रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये तो नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिले का रास्ता है। अरे सुभान अल्लाह। मदनी काफिले में जाते हैं तो खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, सोने जागने की सुन्नत और उसके साथ साथ गुफ्तगू की सुन्नत, किरदार की सुन्नतें हमें सब सीखने को मिलती हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ ना अपना आप भी सजा लें, अपना किरदार भी सजा लें, अपनी गुफ्तार भी सजा लें। हमारे किरदार से पता चले कि नबी पाक का उम्मती है। मुझे क्यों किसी को बताना पड़ता है कि मैं किसका उम्मती हूँ। अरे मुझे जो देख ले उसको पता चल जाए कि सरकार का गुलाम जा रहा है। अरे इसकी तो गुफ्तगू सुन्नत के मुताबिक, इसके वादे सच्चे हैं, इसकी बातें सच्ची हैं। ये कारोबार करता है तो कारोबार में सच्चा है, ये पड़ोसी बनता है तो पड़ोसियों का ख्याल रखता है, ये 5 वक्त का नमाजी है, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे तो किरदार से पता चले। सच्ची बात यह है मैं ऐसा मुसलमान बन जाऊं कि मुझे देखकर लोग कहें जब उम्मती ऐसा है तो आका कैसा होगा, जो उम्मती ऐसा है उसके नबी कैसे होंगे। अरे जिस मजहब का पैरोकार ऐसा है उसका मजहब कैसा होगा। होना तो ये चाहिए कि हमें देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए। मगर आज हाल ये है कि हमें देखकर हमारे मुसलमान भाई परेशान होते हैं, कहते हैं यार मैं तो बड़ा नेक नमाजी समझकर कारोबार किया था, मुझे क्या पता कारोबार के बाद बंदा ही बदल जाएगा। हैं मैं तो मेरे पास आया था कस्में खा खाकर कर्जे लेकर गया, और कर्जा लेकर ऐसा गायब हुआ कि नजर ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो समझा जनाब बहुत अच्छा आदमी होगा इसलिए रिश्ता किया, मगर रिश्ता करते ही बंदा ही बदल गया। ना करो ऐसा, ये मेरे आका की तालीमात नहीं है। आका की हदीस का जुज है कि मोमिन तो आसान होता है, साल होता है। काश ऐसे बन जाएं कि हमारे साथ जो भी कोई ताल्लुक करे हम उसके लिए आसान हो। रिश्तेदारी करे तो आसान, कारोबार करे तो आसान, पड़ोस में रहने आए तो आसान, गुफ्तगू करे तो आसान, हम उसके निगरान बन जाए तो उसके लिए आसान, वो हमारा निगरान बन जाए तो हम मातहत आसान, हम किसी जगह जॉब करें तो अपने बॉस के लिए आसान, हमारे पास कोई जॉब करे तो हम अपने मुलाजिम के लिए आसान। काश ये बात समझ आ जाए कि मोमिन तो आसान होता है, मगर कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। ना गुजारो ऐसी जिंदगी, अकेले रह जाओगे। याद रखिएगा, जो लोगों के लिए तंगी पैदा करता है ना फिर उसके साथ रहता कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे दोस्त नहीं है, मेरे करीब कुछ लोग नहीं आते, मुझसे मिलता कोई नहीं है, मेरे पास बैठता कोई नहीं है। हुजूर आप अपनी खुद शिकायत कर रहे हैं। ऐसे बन जाओ ना कि लोग आपसे मिलना पसंद करें, नर्म लोगों से, शफीक से, मुस्कुराने वाले से लोग मिलना पसंद करते हैं। तनकीद करने वाले, तंज करने वाले, हर वक्त डांटने वालों को कोई पसंद नहीं करता। माजरत के साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपने घर में वैल्यू हो जाए, आप चाहते हैं कि मोहल्ले में लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आप खुशबू वाले बन जाए ना, आप फूलों पे
बैठना शुरू कर दें, लोगों की खूबियां देखें, हौसला अफजाई करें, मुस्कुराएं। बात बात में तनकीद करने वालों को लोग पसंद नहीं करते। अल्लाह करे कि हम नबी पाक की मुबारक सीरत से कुछ सीखने वाले बन जाएं। अल्लाह करे इस तरह वो जिंदगी में बदलाव लाएं, और यही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल हमें सिखाता है। कमाल का माहौल है, सुभान अल्लाह। पकड़ पकड़ कर नबी पाक की सुन्नतों की तरफ ये इस्लामी भाई हमें लाते हैं, नमाज की तरफ लाते हैं, कुरान की तरफ लाते हैं। इनका साथ दिया करो। नबी पाक का जो जिक्र खैर हुआ, अल्लाह उस जिक्र खैर की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनश शैतान। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। रब्बना ला तुआखिज़ना यौमल क़ियामह। रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात हल्लिल मुश्किलातिना या अल्लाह। या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना या अल्लाह। या क़ादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह। या सत्तारल उयूब उस्तुर उयूबना बिसित्रिकल जमील। या गफ़्फ़ारज़ ज़ुनूब इग़फ़िर ज़ुनूबना या अल्लाह। या रजा साइलीन या अमानल ख़ाइफ़ीन या ज़ल जलाली वल इकराम नस्अलुका हुस्नुल ख़िताम। या ज़ल जलाली वल इकराम नस्अलुका हुस्नुल ख़िताम। डूबतों को बचाने वाले, बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार सियाहकार बदकार बंदे हाथ उठाए सर झुकाए हाजिर हैं। शर्मिंदा है मालिक, बार बार तेरे दरबार में आके माफी मांगी है, बार बार आकर तुझे राजी करने की कोशिश की है, बार बार तुझसे वादे भी किए हैं, तौबा भी की है। अल्लाह किस मुंह से फिर तेरे दरबार में हाथ उठाएं, फरियाद पेश करें, मगर मालिक कमजोर हैं। और तूने ही तो कुरान में फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। अल्लाह आ गए हैं भिखारी, मांगने आ गए हैं। अल्लाह कबूलियत की रात है। हम गुनाहगार जरूर है मालिक, नाफरमान भी हैं और ये मानते हैं, मगर मौला बागी नहीं है, तेरे बंदे हैं, तुझको अपना रब मानते हैं। अल्लाह नहीं चाहते कि दुनिया वालों के दर पर ठोकरें खाएं, तेरे सिवा कौन है मौला। हम नहीं चाहते किसी और से कोई हाजात पेश करे। तू करीम, तू रहीम, तू सबको देने वाला। अल्लाह आज हमारी झोलियां भर दे, आज हमारे सारे गुनाह मुआफ फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ कर दे, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ फरमा दे। कौन है तेरे सिवा जो गुनाह माफ फरमाए। ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत या अल्लाह। करीम तेरे सिवा कोई नहीं, आज हम सब के सारे गुनाह माफ फरमा दे। अगर तूने हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया, तेरी जन्नत में कोई कमी ना पड़ेगी मौला, तेरा कुछ नहीं जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम बड़े कमजोर हैं मौला, कोई अजाब, कोई सख्ती, कोई पेनल्टी अल्लाह हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। करम कर दे मौला, बेहिसाब जन्नत में जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे। ऐ करीम हम जैसे भी हैं उम्मती तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के हैं। अल्लाह जिन्हीं का जिक्र खैर करने जमा हुए हैं, तुझे प्यारे आका के मुबारक नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता। ऐ अल्लाह हम सबकी बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब। बख्श में पूछे लजाए को लजाना क्या है। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमसे मोहब्बत करने वालों की बख्शिश कर दे, हमारे रिश्तेदारों की बख्शिश कर दे। ऐ अल्लाह मेरे आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पिछली जिंदगी तो हम मानते हैं बड़े गुनाह कर बैठे, अब जो रह गई है पता नहीं कितनी है, जितनी भी है मौला अच्छी गुजार दे। तेरी इबादत में गुजरे, तेरे हबीब की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजरे, इश्क रसूल के आलम में गुजरे, तिलावत कुरान में गुजरे। अल्लाह हराम बोलने से बचा ले, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। अल्लाह हमें अच्छी और नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा दे, सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा दे, हम सबको इखलास की दौलत अता फरमा दे। ऐ करीम तेरे खजानों में कमी नहीं, बहुत दूर दूर से तेरे बंदे आए हैं,
مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں اور اس امید پر آئے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا اے اللہ، جو اس پورے مجمع میں تیرا کوئی نیک بندہ ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، سب سے نیک بندے کی اللہ امین کا واسطہ ہماری فریاد سن لے اے اللہ، ہماری جھولیاں بھر دے اے رب کریم، اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اللہ ماں باپ کی آنکھوں کا اولاد کو نور بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کے دکھ سے بچا، اولاد کا سکھ نصیب فرما دے اے کریم اے کریم۔ ہمیں بعض اوقات کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، دل میں بھی عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا، کوئی بڑی بیماری میں پھنس گیا ہے، کوئی بڑے قرضے میں پھنس گیا ہے، کوئی کسی بڑے پرابلم میں پھنس گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اتنا آسان نہیں، حل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، تو چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستہ نکال سکتا ہے۔ اے مالک، تو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ اے کریم، تو وہی مولا ہے کہ جب تیری قدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملے تو حضرت یونس مچھلی کے اندھیرے پیٹ سے نکل کر اجالے میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم بھی مشکل میں ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، اے پروردگار، ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل کر دے، ہمیں بیماری کے اندھیرے سے نکال کر شفا کے نور میں داخل کر دے، اے اللہ تندرستی کے اندھیرے سے نکال کر خوشحالی کے نور میں داخل کر دے، اے اللہ ہمیں مدینے کی دوری سے نکال کر مثال مدینہ عطا فرما دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، کعبہ مشرفہ کا طواف نصیب فرما، اور جب تک زندہ رہے بار بار سال میں کئی بار تیرے حبیب علیہ السلام کے روزے کی حاضری عطا فرما۔ اے کریم، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکل آسان کر دے، انک علی کل شیء قدیر، ہمارا ایمان ہے مولا، تو چاہے تو اے مولا ہم گھر پہنچے، اس گھر پر پہنچنے سے پہلے ہمیں خوشخبری عطا فرما دے، جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہے اے مولا اس کو وہ خوشخبری عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، میرے مولا حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اے پروردگار عالم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا کر دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرما، جن کے والدین چلے گئے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔